العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الاحتکار۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو احتکار کے سلسلے میں آئیں۔ احتکار کسے کہتے ہیں؟ تو احتکار کہتے ہیں ضرورت کے سامانوں کو اکٹھا کر لینا، ذخیرہ اندوزی کو احتکار کہتے ہیں۔ سامانوں کو جمع کر لینا۔ احتکار 2 طریقے پر ہوتا ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی جمع کر لینا سامانوں کو 2 طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں چیز کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو فروخت کرنے کے لیے کہیں سے مال بھر کر لائے اور ہم نے اپنے گودام میں اکٹھا کیا اور روزانہ ہم اس کو بیچ رہے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ ضرورت کی چیزیں انہیں مل رہی ہیں۔ اور ایک جمع کرنا یہ ہے کہ سارا مال اکٹھا کر کے جمع کر لیا اور ابھی ہمیں بیچنا ہی نہیں ہے، ہم تب بیچیں گے جبکہ قیمت بڑھ جائے گی۔ ایک یہ ہے جمع کرنا، اس میں لوگوں کا نقصان ہے، لوگوں کو ان کی ضرورت کا سامان وقت پر نہیں مل پاتا۔ دوسرا یہ کہ صحیح دام جو ہو چلتے ہیں اس داموں میں نہیں مل پاتا، مہنگے داموں میں بعد میں لیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس احتکار کو جو آخر الذکر ہے، اس کو شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا کہ اس کو نہیں کر سکتے، اس طریقے پر ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ بعض ائمہ تو پہلے والے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے والے میں حرج ہے، کیونکہ لوگوں کو سامان میسر نہیں ہوگا بھی تو مہنگی قیمت میں ہے، تو اس میں لوگوں کا نقصان ہے، تو وہ ممنوع ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صرف مطعومات کو روکنا ممنوع ہے، مطعومات کے علاوہ روکنا ممنوع نہیں ہے۔ مثلا کھانے پینے کی چیزیں، خورد و نوش کی چیزیں جو ہیں ان کو روکنا ممنوع ہے۔ اور اکثر ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھی اس ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے وہ معقولات و مشروبات کی قبیل سے ہوں یا غیر مشروبات و معقولات ہوں، جو بھی ضرورت کا سامان ہے، کسی کا بھی احتکار اور کسی کو بھی جمع کرنا اس طریقے سے جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ یہ اکثر علماء کا یہ قول ہے۔ اس باب میں اسی کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی الاحتکار، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو احتکار کے سلسلے میں آئی۔ احتکار کا معنی ذہن میں آ گیا؟ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا یزید بن ہارون، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق بن منصور نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید بن ہارون نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن اسحاق نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم سے، عن سعید ابن المسیب، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب سے، عن معمر ابن عبداللہ، سعید ابن مسیب اپنے استاد معمر ابن عبداللہ بن فضلہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے سنا ہے، یقول، سرکار فرماتے، لا یحتکر الا خاطئ، لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا مگر خطا کار۔ خطا کاری کہنے کا مقصد یہ ذخیرہ اندوزی کرنا ایک خطا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ فقلت لسعید،
تو حضرت محمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید سے کہا یا ابا محمد انکا تحتکر، سرکار نے فرمایا کہ لا یحتکر الا خاطی، اور تم احتکار کرتے ہو، ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، تم جمع کرتے ہو، تو پھر تو تمہارا عمل حدیث کے خلاف ہوا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، قال فرمایا ومعمر، ہمارے استاذ معمر بھی احتکار کرتے، انہوں نے کہا قد کان یحتکر، وہ بھی احتکار کرتے تھے۔ تو اب حدیث پاک وہ ہے، سرکار نے منع فرمایا اور یہ حضرات احتکار کرتے تھے۔ اب تعارض لگ رہا ہے ان کے عمل میں اور حدیث پاک میں، یا یہ کہو کہ ان کا عمل حدیث کے خلاف جا رہا ہے، اور اتنی بڑی شخصیتیں حدیث کے خلاف کیسے جا سکتی ہیں؟ اس لیے ائمہ حدیث نے اس کا جواب دیا کہ احتکار دو قسموں کا ہوتا ہے، جو میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ یہاں پر احتکار سے مراد وہ احتکار ہے جس میں لوگوں کو سہولت، جس میں منتفی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو اسی داموں میں مال ملتا رہتا ہے، بس اسٹاک کرنا وہ مراد ہے، گودام میں جمع کر لینا اور روز بروز اس کو بیچنا۔ اب بات سمجھ آئی؟ وہ مراد ہے اس سے، وہ والا نہیں ہے کہ جس سے لوگ محروم ہی ہو جائیں۔ اور ہمارے یہاں پر تو باقاعدہ لوگوں کو ٹھیکہ دے دیا جا رہا ہے کہ سارا جب کٹائی ہو، دھان گیہوں کٹے تو اس وقت سارا گیہوں وہاں پر جانا چاہیے، وہ خریدتے ہیں جگہ جگہ اپنے جو بھی کیا بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں مال کو تولنے کا، تو کانٹا وغیرہ لگا لیتے، تو سارا مال وہاں جا رہا ہے، سب ایک آدمی کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اب سارا مال خرید لیا اس نے، اب وہ ابھی نہیں، جب کٹائی کے 2-4-6 مہینے نکل جاتے ہیں، پرانا ہو جاتا ہے مال، تب وہ بیچتا ہے مہنگا کر کے۔ کل خریدا تھا 15 روپے کلو، اب بعد میں بیچ رہا ہے 25 روپے کلو، سب اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگوں کے پاس ہوتا بھی نہیں زیادہ۔ تو یہ سب شریعت مطہرہ میں بھی ممنوع ہے، اور بین الاقوامی طور پر جو قانون ہے اس میں بھی ممنوع ہے، لیکن لوگ اپنے نفس کی بنا پر قانون شریعت ہو یا قانون دولی ہو، تمام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ نہیں بالکل درست نہیں، احتکار درست نہیں ہے، بس وہ والا اسٹاک کرے کہ ادھر خریدا اور ادھر بیچنے کے لیے، مطلب لوگوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ والا جائز ہے۔ ہاں تو اسٹاک کرنا جائز، لیکن احتکار، ذخیرہ اندوزی جو میں نے معنی بتا دیا، اس اعتبار سے ممنوع، لوگوں کی سہولت جس میں منتفی ہو جائے وہ ممنوع ہے۔ عن معمر، کہاں گیا؟ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سعید ابن المسیب، اور یہی حدیث سعید ابن مسیب سے مروی ہے، انہ کان یحتکر الزیت والخبط، کہ وہ تیل کے، زیتون کے تیل کا احتکار کرتے تھے، اسٹاک کرتے تھے، والخبط، اور پتوں کا اسٹاک کرتے تھے۔ اب پتے تو استعمال کے بھی نہیں ہے نا، وہ تو دوسرے استعمال میں، لیکن یہاں پر مراد اسٹاک ہی ہے، جو ہم انگلش میں اسٹاک جسے کہتے ہیں، جمع کرنا، گودام میں جمع کر لینا، ادھر سے دکان سے ریٹیل کرتے رہنا، وہ مراد۔ اب کوئی بھی پتے ہو، ونحو ھذا، اس جیسی دوسری چیزیں، تو اس سے امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ان کا جمع کرنا جو تھا وہ اسٹاک کے نام پر تھا۔ وفی الباب عن عمر، عن عمر وعلی وابی امامہ وابن عمر، اس باب میں حضرت عمر، حضرت علی، ابو امامہ اور ابن عمر سے روایت ہے۔ حدیث معمر حدیث حسن صحیح، حضرت معمر کی حدیث جو ہم نے یہاں ذکر کی وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل ولا هذا عند اہل العلم، اسی پر اہل علم کے نزدیک عمل ہے۔ کرہ احتکار الطعام، تو بعض اہل علم نے ہم نے بتایا کہ مطعومات کے لیے کہا ہے اسے، تو انہوں نے احتکار طعام یعنی کھانے والی خورد و نوش کی چیزوں کو
کا احتکار اور ذخیرہ اندوزی کرنا ممنوع قرار دیا. ورخص بعضهم فی الاحتکار فی غیر الطعام، اور بعض لوگوں نے غیر طعام میں رخصت دی ہے. بات تو وہی رہی، اور جمہور کا قول یہی ہے کہ تمام میں ممنوع ہے، لیکن اس معنی کر جو ہم نے بتایا. وقال ابن المبارک لا باس بالاحتکار فی القطن والسختیان، اور ابن المبارک نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے روئی کو جمع کرنے میں، والسختیان، اور چمڑے وغیرہ کو جمع کرنے میں، جو کہ روزانہ استعمال کی چیزیں نہیں ہیں، تو ان کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب دیکھو جمع کر لیا اور روزانہ استعمال ہو نہیں رہا، تو وہ تو یہ تو وہی معنی ہو گیا نا. بھئی روئی ہے، روئی کی آدمی کو کب ضرورت پڑتی ہے ہمارے یہاں پر؟ ٹھنڈک میں. اب ہم نے گرمی میں جمع کر لیا اسے اکٹھا کر کے، کس مقصد سے کیا کہ ٹھنڈک میں بیچیں گے اسے، لوگوں کو ضرورت ہوگی. تو یہاں پر لوگوں کی سہولت کہاں منتفی ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے جیسے کھیتی باڑی کے لیے وہ کھاد وغیرہ ہوتا اسٹاک کر لیتے ہیں اور پھر مہنگا کر کے بیچتے ہیں. تو اسٹاک اسٹور سے کرنا کہ اس وقت نہیں بیچیں گے، بعد میں بیچیں گے، تب تو ممنوع ہے. اور اس نیت سے کرنا کہ بھئی ہم لاکھوں کا مال لا رہے ہیں، اب اس کے بعد روزانہ اس کو ریٹیل میں دھیرے دھیرے کر کے لوگوں کو دے بھی رہے ہیں، لوگوں کی سہولت اس میں منتفی نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی حرج بھی نہیں. ایسا بھی کرتے ہیں دیکھ لیا کہ موقع مل لگا کمی پڑ گئی ہے تو دکانیں بند کر دیتے ہیں. ہاں تو یہ اس میں آ جائے گا، پھر لوگوں کی سہولت منتفی ہو رہی ہے نا اس میں. چلیے خیر. باب ما جاء فی بیع المحفلات، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو محفلات کے سلسلے والی. محفلات وہ جانور کہلاتے ہیں جن کے تھنوں میں دودھ بھر دیا گیا ہو. بھر دینے سے مراد یہ کہ دودھ کو چھوڑ دیا گیا ہو، کئی دن دعا نہیں، اور مشتری کو دکھائے دیکھو بہت دودھ ہے تھنوں میں، ایسا ہوتا ہے نا. تو اس سے پہلے مسرات کا بیان گزر چکا ہے، یہاں پر مراد وہی بیع مسرات ہی ہے. ٹھیک ہے، جو گفتگو وہاں پر تھی وہ یہاں پر آپ سمجھیے. یہ محفلات کے بیان میں آیا ہے. محفلات وہ جانور، ویسے حفل کا معنی ہوتا ہے جہاں پر لوگ بھرے ہوئے ہوں، جمع ہوں، ازدحام ہو. اسی لیے جلسہ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے عربی میں اس کو حفلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، محفل بھی بولتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بھرنے کے معنی میں. چلیے خیر. حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الاحوص نے، وہ روایت کرتے ہیں سماک سے، وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار نے فرمایا لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. تین باتیں سرکار فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم لا تستقبلوا السوق، بازار سے آگے مت بڑھو. بازار سے آگے مت بڑھنے کا مطلب یعنی دیہات کے لوگ بازار میں جب چیز کو بیچنے جاتے ہیں تو بازار میں جانے سے پہلے راستے میں روک کر ان سے سامان مت خریدو. کیوں؟ اس لیے یہ اس کا بھی ذکر ماقبل میں ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں یا تو عام لوگوں کا نقصان ہوگا یا بائع کا نقصان ہوگا، کیونکہ اس سے ریٹ معلوم نہیں ہوگا بازار کا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں 10 روپے میں وہ چیز بک رہی ہو، یہاں پر کہہ دے یہ یہاں پر اس سے 5 روپے میں خرید لے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آدمی کو بازار کا ریٹ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے سرکار نے فرمایا بازار میں جانے سے پہلے اسے مطلب بیع مت کرو. اور ولا تحفلوا، اور جانوروں کے تھنوں میں دودھ کو بھی مت روکو، جمع مت کرو، اور جمع کر کے پھر دکھا دو مشتری کو دیکھو بہت دودھ ہے. یہ غرض قولی ہو جائے گا. ولا ينفق بعضكم لبعض، اور بعض کے لیے، بلکہ بعض کے لیے ترجمہ نہ کر کے یہ کہو بعض پر تجارت نہ کرے.
हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मुझे अभी लफ्ज जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मफहूम बता रहा हूँ, आप लोग अपने तौर से बताइएगा। कितने लोग आपने देखेंगे, हम तो बाजार में कभी कुर्बानी का जानवर खरीदने जाते हैं ना, तो परेशान हो जाते हैं। अभी हमने बात की कि कितने में वो कह रहा है 10,000, मसलन वो मांग रहा है 20,000, हमने कहा भी 15,000 लेना हो तो बताएं। उसने कहा कि 15,000 नहीं। अब वो उन्हीं का ही मिला जुला आदमी आता है, फौरन लो पैसे पकड़ो, 18,000 में दे रहे हो, चलो 18,000 में मेरी सौदा। समझे नहीं? ऐसे लोग, हालांकि उसका मकसद, सुनो, उसका मकसद खरीदना नहीं होता है, उसका मकसद सिर्फ मुश्तरी को धोखा देना होता है कि अरे यार ये तो 18,000 में खरीदने के लिए तैयार हो गया, चलो मैं ही 18,000 में मैं ही खरीद लूं, हटाओ। समझे नहीं? तो इस तरह का जो सौदा लोग करते हैं, इसको अरबी में तनफीक कहते हैं। क्या कहते हैं? तनफीक है, नजश इसी को कहते हैं, इस्तिलाह शरीयत में नजश कहते हैं, नजश बड़ी शीन से, ठीक है। तो ये है तनफीक। तो सरकार ने इससे मना फरमाया, क्यों? इसलिए कि इसमें मुश्तरी का नुकसान होगा। मुश्तरी सोचेगा अरे ये तो 18 में खरीदने लगा, चलो मैं 15 लगा, चलो 18 में खरीद लो, हटाओ। और आमतौर से मकसद भी यही होता है इन लोगों का, खरीदना मकसद ही नहीं होता है। तो वो शायरों के बारे में अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा कि कुछ रुपए दे दिए आसपास वालों को कि जरा तुम लुटाना पैसे, तो फिर दूसरे लोग देख के भी लुटाएंगे। तो ये भी अल्लाह ही खैर करे। बाबू ठीक है, चल तर्जुमा लगाते हैं जरा। वला युनफिक बादुकुम लिबाद वफिल बाब अन इब्न मसऊद, इस बाब में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हजरत अबू हुरैरा से हदीस मौजूद है। हदीस इब्न अब्बास हदीस हसन सही, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस, इसमें हदीस हसन सही है। वल अमल वाला हादा इंदा अहलिल इल्म, इसी पर अहले इल्म के नजदीक अमल है। करिहु बैअल मुहफ़ला, उन्होंने थन में रोके हुए, दूध रोके हुए जानवर की बैअ को मकरूह तहरीमी करार दिया, हराम करार दिया। वहियल मुसर्रात, और ये बैअ मुहफ़ला, ये बैअ मुसर्रात ही है। ला यहलिबुहा साहिबुहा अय्यामन, कि उसका मालिक उसको चंद दिन ना दुए, दूध ना निकाले और छोड़ दे ऐसे ही। और नहव ज़ालिक, या इस जैसा कोई और काम करे जिससे दूध उसका ज्यादा लगे। लितस्तमिअद लबनु फी दर्इहा, ताकि उसके थन में दूध ज्यादा जमा हो जाए। फयख्तरु बिहल मुश्तरी, और उससे मुश्तरी धोखा खा जाए। वहाज़ा ज़रबुम मिनल खदीअति वल गरर, ये खदीआ धोखा और गरर की एक किस्म है। बस।